محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے کفل نامی شخص کی توبہ کا سچا واقعہ حدیث کے حوالے سے بتائیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی دو بار نہیں سنا تھا، بلکہ 7 یا 8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا تھا، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس آدمی کا نام کفل تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دے رکھی تھی، اور وہ ہمیشہ اس دولت کا غلط طریقے سے استعمال کیا کرتا تھا۔ فحاشات میں، برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک غریب اور ضرورت مند محتاج عورت اس سے کچھ ادھار مانگنے کے لیے آئی، تو اس آدمی نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر 60 دینار دوں گا کہ تم مجھ سے اپنے ساتھ خواہشات پورا کرنے کا موقع دو۔ عورت بھی ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط منظور کر لی، اور جب وہ کفل نامی آدمی اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا، تو عورت کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ عورت بے قابو ہو کر رونے لگی۔ تو کفل نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے آج تک بھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کے بنا مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ناجائز کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، اور میں ایسا کام کبھی کرنا نہیں چاہتی۔ جب عورت کی بات کفل نے سنی تو اسی وقت کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور اس نے یہ کہہ کر اسی وقت عورت کو چھوڑ دیا کہ اب سے کبھی بھی اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور اس عورت سے کہا، میں نے یہ 60 دینار یوں ہی دے دیے ہیں، جاؤ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ اور کفل نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توبہ کر لی کہ اب کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب بھی کوئی شخص رات کو گناہ کرتا تو صبح کو وہ گناہ اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ملتا تھا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا تھا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب رات کو اس کی موت ہوئی تو صبح لوگوں کو اس کے دروازے پر ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جبکہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، عیش پرستی، زنا کاری اور گناہوں میں گزاری تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دریا انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت، ہر سمے منتظر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے معافی مانگتا رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔